पाठ आहे सांगितलं.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله کس نے چمکتا دن ہے بشارت سہانی کس نے دی کوئی بتا دے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی ننھے منھے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی جو یکتا ہے قدرت میں وہ ہے میرا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یاد کرو فرعون کے گھر میں موسیٰ کو کس نے بانا غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو کس نے سنبھالا پہلے آگ میں ڈالا پھر آگ کو بھول کر ڈالا ان کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ کمر دیے نظر سار دیے کمر دیے نظر سار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے جو ڈوبے بیڑے تار دیے جو ڈوبے بیڑے تار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے فرمایا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے میرے نبی نے بخشش وچ دی بخشش وچ دیدار دیے بخشش وچ دیدار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے عرشاں فرشاں والے ہر شے عرشاں فرشاں والے ہر شے عرشاں فرشاں والے ہر شے دو جگ دے مختار دیے دو جگ دے مختار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے میں نکلا عاجز کہنا میں نکلا عاجز کہنا دنیا نار ماری دیے سن دے دنیا نار ماری دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دو جگ دے میرے سایہ سایہ دو جگ دے میرے سایہ تیرے نال بہارا آیا دو جگ دے میرے سایہ سایہ دو جگ دے میرے سایہ تیرے نال بہارا آیا تیرے نال
نظاریاں دے وچ چل سورج دے تاریاں دے وچ چل سورج دے تاریاں دے وچ سب تیریاں نے روشنائیاں میرے سائیاں سب تیریاں نے روشنائیاں میرے سائیاں سب تیریاں نے روشنائیاں تیرے نال بہاراں آئیاں دو جگ دے میرے سائیاں سائیاں دو جگ دے میرے سائیاں تیرے نال بہاراں آئیاں تیرے نال بہاراں آئیاں قدماں والا اے گھر کافی ہے قدماں والا گھر کافی ہے سانو تیرا در کافی ہے سانو تیرا در کافی ہے کی کرنیاں اور کمائیاں میرے سائیاں کی کرنیاں اور کمائیاں تیرے نال بہاراں آئیاں دو جگ دے میرے سائیاں سائیاں دو جگ دے میرے سائیاں تیرے نال بہاراں آئیاں تیرے نال بہاراں آئیاں سائیاں تھوڑنا رہی کوئی جگ تے سائیاں تھوڑنا رہی کوئی جگ تے اونوں لوڑنا رہی کوئی جگ تے اونوں لوڑنا رہی کوئی جگ تے تساں جس نوں خیراں پائیاں میرے سائیاں تساں جس نوں خیراں پائیاں میرے سائیاں تساں جس نوں خیراں پائیاں تیرے نال بہاراں آئیاں دو جگ دے میرے سائیاں تیرے نال بہاراں آئیاں تیرے نال بہاراں آئیاں صدقہ نبی لج پاک دا سایہ صدقہ نبی لج پاک دا سایہ صدقہ تیری آل دا سایہ صدقہ سائی حسن دا سایہ صدقہ فخر مصطفیٰ دا سایہ جو عزت فاروقی پائیا میرے سایہ جو عزت مریداں پائیا میرے سایہ جو عزت مریداں پائیا میرے نال بہاراں آئیاں دو جگ دے میرے سایہ سایہ دو جگ دے میرے سایہ تیرے نال بہاراں آئیاں تیرے نال بہاراں واہ کیا جو کرم ہے شگے بتہا تیرا نہیں سکتا نہیں مانگنے والا تیرا واہ کیا جو میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہیں آپ مالک یہ
یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا وعدہ کیا جو کرم ایک میں کیا میری اس یار کی حقیقت کتنی ایک میں کیا میری اس یار کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا وہ کیا دیکھے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا وہ کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا کون نظروں پہ چلے دیکھ کے تلوار تیرا تیری سرکار میرا دم ہے رضا سے کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا وعدہ جو زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنی و چنا تمہارے لیے بنے دو تمہارے لیے چنی نو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل اصالت
حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے خلیلان جی مسیحا صفی سبھی سے کہیں نہ بنے خلیلان جی مسیحا صفی سبھی سے کہیں نہ بنے یہ بے خبری میں خلق بھی کہاں سے کہاں تمہارے لیے یہ بے خبری میں خلق بھی کہاں سے کہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدل میں جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدل میں جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے سباوا چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے سباوا چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے لیوا کے تلے سلاوے کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے لیوا کے تلے سلاوے کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله کرم کی بھیک ملے تو آیات بنتی ہے حضور آپ نوازے تو بات بنتی ہے
معزز حاضرین، عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نازک مسئلہ ہے کہ بندہ اگر نماز نہیں پڑھتا تو وہ گناہ گار ضرور ہوتا ہے لیکن بے ایمان نہیں ہوتا. اسی طرح ارکان اسلام ادا نہیں کرتا تو گناہ گار ضرور ہے لیکن بے ایمان نہیں ہے. بے ایمان بندہ کب ہوتا ہے؟ جو ہی بندہ کہتا ہے حضور آخری نبی نہیں ہے، اسی لمحے بندہ بے ایمان ہو جاتا ہے. یا بندہ یہ کہہ دے جس طرح کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی اور نبی بھی آ جانے سے حضور کی خاتم النبیین کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بات کہنے سے بھی بندہ بے ایمان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ جو سارے علموں کو جانتا ہے. اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اللہ فرماتا ہے کہ بے شک میرے محبوب تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں لیکن وہ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور اللہ وہ ہے جو ہر چیز کا جاننے والا ہے. تو حضرات یہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے آخری نبی ہونے کی دلیل بھی عطا فرمائی اور اس پہ فیصلہ بھی فرما دیا کہ اب میرے محبوب کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. پھر حضور کریم کی خدمت اقدس میں عرض کی گئی یا رسول اللہ آپ کس کس کے نبی ہیں؟ تو اس کا جواب بھی اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا. اللہ فرماتا ہے کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے محبوب آپ خود ارشاد فرما دیجئے کہ میں پوری کائنات کے لیے نبی بن کے تشریف لایا ہوں. میرے نبی کریم ساری کائنات کے لیے، درختوں کے، پرندوں کے، چرند کے، پرند کے، پہاڑوں کے، ہر ایک چیز کے لیے میرے نبی پاک نبی بن کے تشریف لائے اور آخری نبی بن کے تشریف لائے. تو یہ آیت مبارکہ بھی حضور کی آخری نبی ہونے کی دلیل ہے. پھر آیت مثال پڑھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نبیوں سے وعدہ لے رہا ہے. کیا وعدہ لے رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تمام نبیوں کو اکٹھا کر کے اللہ فرماتا ہے کہ جب میں تمہیں نبوتیں دے دوں، علم و حکمت دے دوں، شریعتیں دے دوں تو تم نے کیا کرنا ہے؟ ہاں یا اللہ کیا کرے؟ فرمایا جب میرا محبوب تم میں تشریف لے آئے تو تم نے ان پہ ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے. تو جب سارے نبیوں نے یہ بات مان لی تو اللہ فرماتا ہے ہاں اقرار کرتے ہو؟ ہاں یا اللہ ہم سارے اقرار کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ. جب سارے نبی ایک دوسرے کے گواہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں اب میں تم سب پہ گواہ ہوں. اگر تم نے ایسا نہ کیا، میرے محبوب پہ ایمان نہ لائے اور میرے محبوب کی مدد نہ کی تو تم سب فاسقین میں سے ہو جاؤ گے. یار انبیاء کرام حضور کی تابعداری نہ کریں، حضور پہ ایمان نہ لائیں تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم فاسقین میں سے ہو جاؤ گے. تو آج جو بندے ختم نبوت کا انکار کر بیٹھے ہیں، جو ناموس رسالت کا انکار کرتے ہیں، سوچے ان کا عذاب اللہ کے نزدیک کیا ہوگا. تو یہ بھی حضور کی ختم نبوت کی دلیل ہے. پھر جب حضور کریم نے آخری حج کیا تو اللہ تعالیٰ نے خطبہ حجۃ الوداع میں یہ فرمایا کہ اے محبوب آج ہم نے آپ کے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا، ہم نے آپ کے لیے اس دین اسلام کو پسند کر لیا اور آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا. تو حضرات یہ بھی حضور کی ختم نبوت کی دلیل ہے. اگر کوئی اور نبی آنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ اعلان کبھی نہ فرماتے کہ اے محبوب آج ہم نے آپ کے لیے دین مکمل کر دیا. تو بس اس کا مطلب ہے کہ اب نہ تو کسی نئی شریعت کی ضرورت ہے، نہ کسی نئے نبی کی ضرورت ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ میرے محبوب کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. حضور کریم کی حدیث مبارکہ سے ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ حضور کریم فرماتے ہیں کہ میں زمین کے مٹی کے ذرات کی تعداد کے برابر قسم اٹھاتا ہوں کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں. پھر حضور کریم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی آبادی. حضور فرماتے ہیں میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا اے عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ تو ہوتا، لیکن اب اللہ کا قانون یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا اے علی تیری نسبت میرے ساتھ ایسی ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام، لیکن اب اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو یہ میرے آقا مولا نے اپنی ختم نبوت کی دلیل عطا فرما دی. پھر صحابہ نے کیسے عقیدہ ختم نبوت کو بچایا؟
حضرات انہوں نے جنگ یمامہ فرما کے سارے صحابہ نے حضور کے عقیدہ ختم نبوت کو بچایا. اس جنگ کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ حضور کے ظاہری زمانہ اقدس میں 74 جنگیں لڑی گئی جن میں 259 صحابہ شہید ہوئے. یہ اکیلی جنگ یمامہ ایسی جنگ ہے جو صرف اور صرف حضور کے عقیدہ ختم نبوت کے لیے لڑی گئی. اس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے. 1200 صحابہ جن میں 300 سے زائد قرآن کے حافظ شہید ہوئے. تو حضرات یہ اتنی بڑی جنگ ہے. سارے صحابہ نے صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا اب کوئی بدری ہے چاہے غیر بدری ہے چاہے جو بھی ہے بچہ ہے بوڑھا ہے سارے جنگ یمامہ کے لیے نکلے. کیوں؟ کیونکہ اب حضور کے ختم نبوت پہ انگلی اٹھی ہے. تو حضرات یمن میں ایک تابعی رسول تھے. وہاں ایک اسود انصار نامی استاد تھا. اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا جھوٹا. تو جو حضور کے تابعی تھے حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے. تو اسود انصار کے فوجی آئے انہیں پکڑ کے لے گئے. تو اسود انصار پوچھتا ہے اے ابو مسلم خولانی تو گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا مجھے سنائی نہیں دیتا. 3 بار اس نے یہی بات دہرائی. 3 بار آپ نے یہی فرمایا مجھے سنائی نہیں دیتا. چوتھی بار وہ کہتا ہے تو گواہی دیتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں؟ وہ فرماتے ہیں ہاں میں گواہی دیتا ہوں حضور اللہ کے رسول ہیں. ہاں میں گواہی دیتا ہوں. ہاں میں گواہی دیتا ہوں. تو وہ کہتا ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے. جب میں نے اپنا پوچھا تو انہوں نے کہا مجھے سنائی نہیں دیتا. اور جب میں نے اس کے نبی کے بارے میں کہا تو فوراً سے گواہی دے دی. آگ جلاؤ اسے آگ میں جلا دو. آگ جلا دی گئی. جب آگ میں پھینکنے لگے تو وہ پوچھتے ہیں کدھر لے کے جا رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں ہم آپ کو آپ کی سزا ہے کہ آپ کو آگ میں پھینک دے. فرمایا آپ پیچھے ہٹو میں خود ہی آگ میں جاتا ہوں. تو وہ 2 گھنٹے آگ میں بیٹھے رہے. آگ نے انہیں نہیں جلایا. پھر انہوں نے ملک سے نکال دیا. آپ چلتے چلتے مدینہ منورہ پہنچ گئے. حضرت عمر نے اپنی نور بصیرت کے ساتھ پہچان لیا کہ یہ وہی ہستی ہے جو بھی ابھی عقیدہ ختم نبوت کو بچا کے آئی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ آؤ میں تمہیں ہستی کی بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں جن کا مقام نبیوں کے بعد ہے. تو جب صدیق اکبر سرکار کی خدمت میں پیش ہوئے تو اپنے بہت سارے صحابہ کی موجودگی میں ان کا کھڑے ہو کے استقبال کیا. حضرات جب کوئی ختم نبوت پہ پہرا دیتا ہے اس کے لیے اپنی کوششیں کرتا ہے تو صدیق اکبر پھر ایسے اس کا استقبال فرماتے ہیں. تو حضرت ابو مسلم خولانی عرض کرنے لگے صدیق اکبر آپ میرے لیے دعا فرمائیں. تو صدیق اکبر فرماتے ہیں آج ہم آپ کے لیے دعا نہیں کریں گے. آج آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں کیونکہ آپ حضور کے عقیدہ ختم نبوت کو بچا کے آئے ہیں. حضرات ایسے صحابہ نے تابعی رسول نے حضور کے عقیدہ ختم نبوت کو بچایا. حضرت امام اعظم آپ سے کسی بندے نے کہا کہ حضرت صاحب فلاں جگہ ایک بندے نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا ہے. آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس سے دلیلیں مانگوں سے جھوٹا ثابت کر دوں. آپ نے فرمایا خدا کے بندے جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے وہ تو کافر ہے ہی ہے اور جو دلیل بھی مانگے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا. تو حضرات یہ اتنا نازک مسئلہ ہے. تو جہاں پہ پھر میرے آقا مولا صاحب بابا نے ارشاد فرمایا کہ دلیل مانگنی نہیں کرامت پہ جانا ہی نہیں. تو دجال آگے سارا کچھ کرے گا تو کیا بندہ آپ اسے رب مان لے؟ نہ اسی لیے فرمایا کہ دلیل مانگنی نہیں ہے. کیوں دلیل نہیں مانگنی؟ کیونکہ حضور نے فرما دیا کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو بس پھر بات ختم ہو گئی. حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. پھر میر علی شاہ صاحب کا واقعہ ہم سب نے سنا ہوا ہے. تو حضور کریم نے یہ صاحب بابا سرکار نے ان کے پاس ایک سوال بھیجا کہ حضرت صاحب امام اعظم نے فرمایا کہ دلیل مانگنی نہیں. آپ نے مناظرہ بھی کیا سوال بھی پوچھے 4 دلیلیں بھی مانگ لی. تو وہ عرض کرتے ہیں جی حضور میرے علم میں ہے کہ امام اعظم نے فرمایا کہ دلیل نہیں مانگنی. تو آپ نے فرمایا عرض کی کہ حضور میں نے دلیلیں اس لیے مانگی میں نے مناظرہ اس لیے کیا کیونکہ مجھے نبی پاک نے بھیجا تھا. حضور کریم نے فرمایا تھا میرے علی باہر نکلو اس کانے کا منہ بند کرو. تو اس لیے حضرات یہاں سے شان ولایت بھی ظاہر ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ حضور نے فرمایا اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے میرے خلفاء ہوں گے بہت ہوں گے. اور پھر فرمایا جو بنی اسرائیل کے انبیاء کرام کرتے رہے وہ میری امت کے اولیاء کریں گے. تو اس طرح پھر میرے علی شاہ صاحب نے پھر مناظرہ کیا اسے بھگا دیا ختم نبوت کی حفاظت کی. تو آج آپ کے اور میرے ذمہ کیا ہے؟ حضرات اگر کوئی بندہ جان لے نہیں سکتا دے نہیں سکتا زبان سے جہاد نہیں کر سکتا تو کم از کم ایک ووٹ جو ہے وہ حضور کے غلاموں کی خدمت میں تو پیش کر سکتا ہے. تو یہاں پہ اتنا حصہ ڈالیں تاکہ
ہمارا حصہ بھی حضور کی ختم نبوت کو بچانے والوں میں سے ہو جائے. کیونکہ آج جو بندہ تحریک لبیک کو چھوڑ کے دوسری جماعتوں کو ووٹ دے گا تو اس کا مطلب ہے اس کا ووٹ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہے. کیوں؟ کیونکہ بدقسمتی سے پاکستان میں جس کو بھی حکومت دی جاتی ہے اسے یہ دو باتیں بالخصوص منوائی جاتی ہیں کہ پہلا تو عقیدہ ختم نبوت کو قانون بدلو، یعنی کہ قادیانیوں کو مسلمان قرار دلواؤ، اور دوسرا پاکستان میں سے گندم کو ختم کر دو. حضرات یہ دونوں چیزوں پہ بڑی شدت سے کام ہو رہا ہے، بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے. تو آج آپ کا اور میرا فرض ہے کہ ہم حضور کے غلاموں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، وہ جیسے بھی ہیں، وہ جس طرح کے بھی ہیں، لیکن ہمیں حکم ہے ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. تو اس لیے اب ہمارا فرض ہے کہ ہم پوری دل جان کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. مصطفیٰ جانے رحمت بے حد سلام شمع بز میں ہدایت پہ بے حد سلام. جس سہانی گھڑی چمکاتے باقا چاند اس دل افروز ساعت پہ بے حد سلام پڑ گئی. جس پہ دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ بے حد سلام. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت اولیاء. میرے پیرے طریقت پہ بے حد سلام. سیدی اعلیٰ حضرت پہ بے حد سلام. آمین. الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ بارک وسلم. یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائے، نظر عنایت فرمائے، سرکار کو صحت تندرستی عطا فرمائے، انہیں صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کی ساری آل اولاد خاندان پاک کی خیر فرمائے، انہیں خوشیاں عطا فرمائے، عمر لگ جائے میرے پیر کو، ان کا سب گھرانہ سلامت رہے. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیہ وسلم بارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننی فی بحر غم مغرق کلنی سیلنا اشکا لنا. امت عشق سے دست کو بالا کر دے، دار اسم محمد سے اجالا کر دے. کتنے دیکھو تو پہلے مانا جائے یا رسول اللہ قدم کی بھیک ملے تو یاد بنتی ہے، حضور آپ کے مانے کو بات بنتی ہے. مولا حرمت نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیر روشن نبیر بدر منیر غوث القبیر غوث قدیر نام دعوت برکات والیاں نے صحت کاملہ عطا فرمائے، صحت والی تندرستی والی لمبی عطا فرمائے. میرے والدین پاک کے صدقے سارے اچھے سے نیک دعا پورا فرما. مولا اہل خانہ کرونا نہ ہوتا فرما. مولا بھیج نبی پاک کے درود جتنا تیرے نزدیک اللہ نہ شمار، جتنے درختوں کے پتے پانی کے قطرے رہنے دے، جتنی تیری رحمت ہے، جتنا تیرا فضل ہے. مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائم اللہ برکت ربنا کسی دن کسی